حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم اسی طرح ایک شکل میں جمع نہیں تھا۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس پر محنت کی اور قرآن کریم کو ایک کتابی شکل دی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے پاس موجود تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سارے قاری قرآن شہید ہو گئے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر قراء کی شہادت کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو قراء ختم ہو جائیں گے، اور قرآن کریم کا بہت سا حصہ بھی ان کے ساتھ جاتا رہے گا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم دیں۔ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تم کیسے کرو گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا، اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے، اور وہ میرے ساتھ اس سلسلے میں تکرار کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا سینہ بھی کھول دیا، اور میری بھی وہی رائے ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا ابو بکر نے مزید فرمایا کہ تم ایک نوجوان اور عقل مند آدمی ہو، ہم نے تمہیں کسی معاملے میں متہم بھی نہیں کیا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے، اس لیے قرآن مجید کو پوری جستجو اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دو۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم اگر کوئی پہاڑ دوسری جگہ منتقل کرنے کا حکم دیتے تو قرآن جمع کرنے کی نسبت یہ کام میرے لیے آسان تھا۔ بہرحال میں نے عرض کی، آپ حضرات وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے، اور آپ میرے ساتھ تکرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دیا ہے، جس کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا۔ چنانچہ میں قرآن کی تلاش شروع کی، اور میں اسے کھجور کی شاخوں، باریک پتھروں اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا، حتیٰ کہ سورہ توبہ کی آخری آیات مجھے سیدنا ابو خزیمہ کے پاس ملی۔ یہ آیت ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ تھی۔ جمع کرنے کے بعد یہ صحیفے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ پھر ان کے وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر انہیں اپنے پاس رکھا۔ ان کے بعد وہ ام المؤمنین سیدنا حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہے۔